دوستو، کرک ہائی وے ملیشیا میں 1970 میں تعمیر کیا گیا اور اس ہائی وے کو پہلی بار 1977 میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اس ہائی وے کے کھلنے کے چند سالوں بعد ہی اس ہائی وے پر بہت سے حادثات رونما ہونے لگے اور پولیس کی تفتیش کرنے پر زیادہ تر ان میں سے حادثے کی کوئی وجہ نہ مل سکی، صرف غیر معمولی باتیں سامنے آتی۔ مثلاً کئی بار جب پولیس کسی حادثے کے بعد گاڑی کے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کرتی تو گاڑی کا ڈرائیور پولیس کو بتاتا کہ کرک ہائی وے پر پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد اچانک سامنے ایک شخص نمودار ہوا۔ ایک پرانے ماڈل کی پیلے رنگ کی کار آگے آ گئی۔ تصادم سے بچنے کے لیے اس نے گاڑی موڑ لی اور جیسے ہی اس نے گاڑی کا رخ کیا، حادثے کا شکار ہو گیا۔ لیکن دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کرک ہائی وے پر ہونے والے زیادہ تر حادثات اسے پیلے رنگ کی ویکس ویگن گاڑی کی وجہ سے ہوئے۔ ملیشیا کی پولیس نے کئی بار اس پیلی ویکس ویگن کار کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن انہیں وہ کار کبھی نہیں ملی۔ دوستو، اب میں آپ کو اس پیلی ویکس ویگن کار کا ایک خوفناک قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ دراصل وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ 1956 میں کرک ہائی وے پر ایک خاتون نے اپنے ہی شوہر کو بے دردی سے قتل کر کے اسی پرانی ماڈل کی پیلے رنگ کی ویکس ویگن کار میں رکھ کر اسے بند کر کے چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ اس وقت وہاں کوئی ہائی وے نہیں بنی تھی، لیکن جب وہاں کرک ہائی وے بنی اور جیسے ہی گاڑیاں وہاں آنا شروع ہوئیں تو وہ پیلی ویکس ویگن اس ہائی وے پر انتہائی پراسرار انداز میں نظر آنے لگی، اور اسی پیلے رنگ کی ویکس ویگن کی وجہ سے وہاں پر بہت سے حادثات ہونے لگے۔ وہ پیلی ویکس ویگن ہمیشہ رات کو اسی ہائی وے پر نظر آتی ہے اور اسے دیکھنے کے بعد اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس پیلی ویکس ویگن کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ لوگوں نے اس گاڑی کی تصویر بھی کھینچی ہے۔ اب آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ اسی بھوت گاڑی کی اصل تصویر ہے۔ دوستو، کرک ہائی وے پر صرف اسی پیلی ویکس ویگن کی دہشت ہی نہیں، بلکہ اس شاہراہ پر اور بھی بہت سی غیر معمولی چیزیں ہیں، جیسے ایک 9 سالہ لڑکا جس کی دونوں آنکھوں سے خون نکلتا رہتا ہے، صرف نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس لڑکے کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، اور جنہوں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ لڑکا ان سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، اور یہ کہہ کر لڑکا زور زور سے چیختا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اس لڑکے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتون اپنے 9 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنی کار میں ایک سخت شاہراہ سے گزر رہی تھی کہ تبھی نہ جانے کس وجہ سے ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں وہ عورت بچ جاتی ہے، لیکن اس کے 9 سال کے بیٹے کی آنکھوں میں ایک شیشہ گھس جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس لڑکے کی موت ہو جاتی ہے۔ تبھی سے اس لڑکے کی آتما کرک ہائی وے پر اپنی ماں کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو کرک ہائی وے پر پیش آنے والے ایک بالکل سچے واقعے اور انتہائی ہولناک واقعے کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ ویسے تو کرک ہائی وے پر کئی طرح کی غیر معمولی چیزیں یا بھوت پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام بھوتوں میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جو انسانوں کو مار کر یا تو کھا جاتا ہے یا ان کی لاشوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ دوستو، اس شیطان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ شیطان کرک ہائی وے پر کہاں سے آیا یا اس شیطان کی کیا تاریخ ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو اس شیطان کی ایک کہانی سناتا ہوں، جو کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک چھوٹا سا خاندان جس میں میاں بیوی اور ان کا 2 سالہ بچہ، وہ رات کو اپنی گاڑی میں کرک ہائی وے سے گزر رہے تھے کہ پھر اس کی گاڑی کرک ہائی وے پر ایک درخت کے نیچے جا کر اچانک رک گئی۔ ان کی گاڑی کا انجن سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص اپنی گاڑی سے باہر نکلا، بونٹ کھول کر چیک کیا تو پتہ چلا کہ ریڈیٹر میں پانی خشک ہو گیا ہے۔ پھر اس شخص نے اپنی گاڑی چیک کی کہ شاید پینے والا پانی مل جائے تو وہ بھی بھر لے گا ریڈیٹر میں، تاکہ گاڑی سٹارٹ ہو سکے اور وہ لوگ وہاں سے جا سکیں۔ لیکن پینے والی بوتلیں بھی خالی پڑی ہوئی تھیں۔ پھر اس کے بعد وہ آدمی واپس آ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا اور کسی دوسری گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جب کافی دیر تک کوئی گاڑی وہاں سے نہ گزری تو وہ شخص اپنی گاڑی سے پانی کی کچھ خالی بوتلیں لے کر باہر نکلا۔ اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ قریب ہی پانی کی تلاش میں جا رہا ہے اور جب تک وہ واپس نہیں آتا اسے گاڑی کے اندر ہی رہنا ہوگا اور گاڑی کے تمام دروازے اندر سے بند کر رکھنا۔ اس کی بات سن کر اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ شخص پانی کی خالی بوتلیں لے کر پانی کی تلاش میں نکلا۔
ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ آدمی پانی کی تلاش میں نکلا تھا کہ اچانک گاڑی میں بیٹھی اس کی بیوی اچانک چیخ پڑی، کیونکہ اچانک اس کی گاڑی کی چھت پر کوئی بھاری چیز گر گئی تھی۔ اس کے بعد گاڑی کی چھت سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی خوفناک جنگلی جانور اپنے شکار کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہو۔ وہ خوفناک آوازیں سن کر عورت اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ اس نے خوف کے مارے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد پولیس کی گشت گاڑی بھی وہاں پہنچ گئی۔ پولیس کی گشت گاڑی خاتون کی گاڑی سے چند میٹر کے فاصلے پر رک گئی۔ پھر پولیس کی گشت کرتی گاڑی وہاں پہنچی تو خاتون کی گاڑی کی چھت سے آنے والی آوازیں بھی رک گئی۔ اس کے بعد پولیس کے 2 اہلکار پولیس کی گشت کرتی گاڑی سے باہر آئے اور خاتون سے کہا، جلدی سے اپنی گاڑی سے باہر نکلو اور یہاں آ جاؤ۔ تب وہ خاتون ڈرتے ڈرتے اپنی گاڑی سے باہر نکلی اور ان کی طرف دیکھا۔ پھر تبھی دوبارہ پولیس آفیسر نے اس عورت سے کہا کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ پولیس آفیسر کی یہ بات کہتے ہی اس عورت نے اچانک بس پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ پھر اس عورت نے اپنی کار کی چھت پر کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی اور چلانے لگی۔ دراصل اس عورت نے دیکھا کہ اس کی کار کی چھت پر اس کے شوہر کی بہت بری طرح کٹی پھٹی لاش پڑی تھی، اور تو اور اس کے شوہر کی لاش کا سر بھی غائب تھا، اور کار کی چاروں طرف اس کے شوہر کا خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد آفیسر نے جلدی سے خاتون کو اپنی گشتی کار میں بٹھایا اور اس شخص کی لاش کو اٹھانے کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر سے بیک اپ اور ایمبولینس کو بلایا۔ تب پولیس آفیسر نے خاتون کو بتایا کہ وہ ہائی وے پر وہ معمول کی گشت کر رہا تھا جب اس نے دیکھا ایک گاڑی دور سے ہائی وے پر کھڑی ہے۔ پھر وہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، پر تبھی اچانک سے ایک بہت ہی بھیانک انسان جیسا دکھنے والا کوئی راکشس ایک آدمی کی لاش کو لے کر اس کار کی چھت پر کودا، اور پھر وہ راکشس بڑی بے رحمی کے ساتھ اس لاش کو نوچنے لگا۔ پھر تبھی ہم لوگ اپنی پیٹرولیم کار لے کر تھوڑا ہی فاصلے پر کھڑے ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی کارروائی کرتے تب تک وہ شیطان وہاں سے بھاگ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو دوستو، یہ ملیشیا کی سب سے زیادہ خوف زدہ کرک ہائی وے کی ہارر سٹوریز تھیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید سچے واقعات اور خوفناک کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔